نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ رمضان المبارک کے دوسرے روزے کے لیے دوسری تراویح آج ادا کی جا رہی ہے۔ آج جو آیات کریمہ تلاوت کی جائیں گی ان کا خلاصہ یہ ہے۔ دوسری پارہ کی رکوع نمبر 6 میں فرمایا، نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی تو نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، آخرت، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لانے کا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں عزیزوں، اقربا، یتیموں اور مسکینوں، سائلین اور غلاموں پر اپنا مال خرچ کرنے کا، نماز ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، وعدہ پورا کرنے کا، مشکلات میں صبر کرنے کا اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سچے مومن ہیں اور متقی ہیں۔ پھر قصاص کا حکم دیا گیا ہے اور مرنے والے کی وصیت کے اجراء کی صورتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 7 میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ ماہ رمضان بھر کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ بیمار و مسافر کو جو رخصت ملی ہے اس کا بیان ہے۔ روزے کے دیگر مسائل ہیں۔ پھر قبولیت دعا کا ذکر ہے اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے اور رشوت وغیرہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور اللہ کی زمین پر امن اور امان قائم ہو جائے۔ مال خرچ کرنے اور احسان کرنے کا حکم ہے۔ حج اور عمرہ کے مسائل میں شرارت پیدا کرنے والے لوگ، مغرور و متکبر لوگوں کا مقابلہ اہل اسلام کی میانہ روی اور اطاعت خداوندی سے کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اسلام کی پوری پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 10 بتایا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کے سے انعام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم پر بھی ویسی ہی آزمائشیں آئیں جیسی ان پر آئی تھیں۔ ان میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے تم جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھو وہ تمہارے لیے اچھی ہو اور جس کو اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ رکوع نمبر 11 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک میں اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانے والے کی سزا کا ذکر ہے۔ پھر کچھ معاشرتی امور کا ذکر ہے۔ شراب اور جوئے کی خرابیوں کا بیان ہے۔ یتیموں کی دیکھ بھال کا حکم ہے۔ مشرک عورتوں اور مردوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ گھریلو زندگی کے بعد پہلوؤں کا بیان ہے۔ فضول قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد طلاق کے مسائل کا مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کا تعین بیان کیا گیا ہے۔ معاشرتی امور کے ذکر کر کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے اور حالت خوف کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تیسرا پارہ رکوع نمبر 1 جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور بنی اسرائیل کے حوالہ سے جہاد کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں جن میں ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے اور بتایا گیا ہے کہ فتح فوجوں کی کثرت پر منحصر نہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی مدد سے کم تعداد والی فوجیں کثیر تعداد والی فوجوں پر غالب آ گئی ہیں۔ رکوع نمبر 2 اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دین اسلام کا مشہور اصول بیان کیا گیا ہے کہ دین کے بارے میں کسی طرح کا جبر و اکراہ جائز نہیں۔ ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی ہے۔ جو شخص کفر سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ رکوع نمبر 3 اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین مناظرہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ قدرت کو آشکارا کرتا ہے۔ پھر ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے بارے میں سوچ رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھا۔ اسی طرح کا ایک مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا تھا۔ ان واقعات کے بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو روز حشر بھی جمع کریں گے اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ رکوع نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کی قدر و قیمت کا بیان ہے۔ جیسے ایک دانہ سے بالی نکلتی ہے
اور ایک دانہ بہت سے دانوں میں بدل جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں کسی طرح کا احسان جتلانا یا تانا دینا نہیں ہونا چاہیے اور نہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ ریاکاروں کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ہرا بھرا باغ شدید جکڑوں کے مقابلہ میں تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرو، کھلم کھلا بھی خرچ کر سکتے ہو اور ضرورت مندوں کو پوشیدہ طور پر بھی دے سکتے ہو۔ نیت صرف اللہ کی رضا جوئی کی ہونی چاہیے۔ ان ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے جو مجبور ہیں اور کسی سے حال دل بھی نہیں کہہ سکتے۔ رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 6 اور 7 میں سود خوری کی ممانعت کی گئی ہے اور نیک راہوں میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر قرض لینے دینے کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ قرض دیتے وقت رسید اور گواہی کا خیال رکھو۔ گواہوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گواہی نہ چھپائیں اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسی طرح امانتوں کی واپسی میں کمال احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 8، اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ تم خواہ چھپ کر کوئی کام کرو یا علانیہ طور پر، اللہ خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قرآن مجید، فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور دوسرے رسولوں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ رکوع نمبر 9، اس رکوع سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اور حشر میں جمع ہونے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 10، اس رکوع میں یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقبول دین دین اسلام ہے۔ مومنوں کی چند صفات کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ دین ہے۔ اگر لوگ انکار کریں گے تو خود سزا پائیں گے، اگر حضور کی پیروی اور اتباع کریں گے تو انعام پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔